جاوید چودھری کے 0 پوائنٹ سے ایک کالم آپ کے پیش نظر ہے۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں، مجھے چند روز قبل سینٹرل جیل گجرانوالہ سے سزائے موت کے ایک قیدی نے خط لکھا۔ یہ خط میں 2 قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے اور اس رخ میں سزائے موت کے قیدی اسحاق نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہماری جیلوں میں بند سزائے موت کے 60% قیدی بے گناہ ہیں، اور ہماری سماجی روایات اور قانون کی کمزوریوں کے باعث ہر سال سینکڑوں بے گناہ لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ سزائے موت کے قیدی اسحاق کا کہنا ہے، حکومت کو صرف سزائے موت نہ صرف ختم کر دینی چاہیے بلکہ کچھ نئی پالیسیاں اور قانون بھی تشکیل دینے چاہیے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، جبکہ دوسرے رخ کے مطابق ہماری جیلوں میں بے شمار ایسے سفاک اور ظالم لوگ بھی بند ہیں جنہوں نے پورے خاندان ذبح کر دیے تھے یا جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان لوگوں کی سزا بھی معاف ہو جانی چاہیے؟ بہرحال، تصویر کا پہلا رخ ہو یا دوسرا، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور حکومت کو اس حساسیت کو مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں اسحاق ولد نظر حسین کا خط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس خط میں سزائے موت کے قیدی کے تمام احساسات اور جذبات موجود ہیں۔ آپ اس خط کی تحریر اور طرز تحریر کو محسوس کیجیے۔ میں موت اور قیامت کے دن کے بارے میں لکھنے جا رہا ہوں۔ میں 12x10 کی کال کوٹھڑی سے آپ کی ملاقات پر ہوں۔ زندہ بندوں کا قبرستان۔ یہاں پر موت رقص کرتی ہے، حالانکہ سانس کا آنا جانا زندگی کی علامت ہے، مگر ہمارے نام کے ساتھ لفظ موت لکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے 12 تا 15 سال لگ جاتے ہیں۔ ہمارے جذبات انتہا کو چھو کر بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں۔ ہم نہ گرمی کی شدت میں چیختے ہیں اور نہ سردی کی آمد سے خوش ہوتے ہیں، نہ خزاں میں اداس ہوتے ہیں اور نہ ہی بہار میں چہکتے ہیں۔ ہم مرے ہوئے زندہ انسان ہیں۔ سزائے موت کا قیدی موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر مقررہ تاریخ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک دن موت سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے قدموں پر چل کر تختہ دار پر جاتا ہے۔ مقدر میں پتہ نہیں کیا ہے، کچھ لوگ مارنے کے لیے اور کچھ زندگی بچانے کے لیے اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھئے جن کے پیارے تختہ دار پر جھول جاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، اللہ پاک ایک قطرہ پانی نہ برسائے اور نہ ہی ایک دانہ گندم اگائے اگر اچھے لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں۔ انہی اللہ کے درویش بندوں میں سے ایک آپ ہیں۔ میں بڑی امید لے کر کشکول پکڑے آپ کے در پر کھڑا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ زن زر زمین، اشتعال میں، غصے میں، عداوت میں، نفرت میں۔ قتل تو ہو گیا، ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل۔ رب نے اور رب کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، قصاص لو، مطلب بدلہ لو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قانون کا مرحلہ آیا تو FIR کٹی اور مقبول خاندان نے قاتل کے تمام گھر والوں کے نام لکھوا دیے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا تو عدالت نے نہ صرف
بے گناہوں کی سزا سنا دی بلکہ سزا پر عمل درآمد بھی ہو گیا، اور یوں بے گناہ تختہ دار پر جھول گئے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ قاتل کے باپ ہیں، بھائی ہیں یا چچا ہیں۔ ہماری جیلوں میں 60% لوگ بے گناہ ہیں۔ آپ یقین کیجئے، ہمارے قانون کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں بے گناہ لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ قتل قانون اور عدالت کی بات ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم اپنے شب و روز کیسے گزارتے ہیں۔ سزائے موت کی کوٹھڑی دنیا میں دوزخ ہے۔ 12x10 کی کال کوٹھڑی میں 10 بندے ہیں اور اسی میں رفع حاجت کے لیے 2x3 فٹ کا بیت الخلا ہے۔ وہیں پر کھانا کھاتے ہیں۔ ہم 10 تالوں میں بند ہیں۔ ہمارے ہر طرف لوہے کے جنگلے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے تالے کو کھولا جاتا ہے۔ سونے کے لیے قبر سے بھی کم جگہ ملتی ہے۔ نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو چین ہے۔ جو تھوڑی بہت نیند آتی ہے وہ لمحے ہی سکون سے گزرتے ہیں۔ جو ہی جاگ آئی تو سزائے موت کی حقیقت ایک دم سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ کتنی اذیت ناک قبر ہے۔ اللہ کسی دشمن کو بھی اس جگہ پر نہ لائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں سب سے غیر مذہب ادارہ پولیس کا ہے۔ جب ہماری مائیں بہنیں ملاقات کے لیے آتی ہیں تو یہ پولیس والے کس طرح کا رویہ اپناتے ہوں گے۔ افسوس، بہرحال the tragedy is ڈیتھ وارنٹ آ چکے ہیں، تاریخ مقرر ہو چکی ہے، آخری ملاقات ہے۔ بہن اپنے بھائی کی ملاقات پر آتی ہے۔ جب تدبیریں ہار جائیں تو تقدیر مسکرایا کرتی ہے۔ گرمی بہت ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ بہن بھائی کو غور سے دیکھ رہی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کی شبیہ کو آنکھوں میں محفوظ کر لے، کیونکہ کل جو صبح ہوگی بھائی اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔ گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ بھائی بہن خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ بہن بھائی کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی ہے اور گویا ہوتی ہے، بھائی ہم مدعیوں کے پاس گئے تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ کو بھی معلوم ہے ہمارا بھائی بے گناہ ہے، آپ کے اصل مجرم تو بری ہو چکے ہیں، ہمارے بھائی کو معاف کر دی۔ لیکن بھائی وہ پتھر دل کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور، عدالتوں نے سزا دی اور اصل مجرموں کو بری کر دیا، ہم کیا کریں۔ بھائی ان لوگوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ رب کو سجدہ ہے، اس کے علاوہ جو آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں، ہمارے بھائی کو معاف کر دیں۔ لیکن وہ نہیں مان رہے، انکاری ہیں۔ بھائی بہن کے آنسو کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے جس طرح میری بہن کا آنسو آنکھ سے ٹپکتا ہے اور مٹی میں گھل مل جاتا ہے، اسی طرح کل میں بھی حرف غلط کی طرح مٹ جاؤں گا، مٹی میں گھل مل جاؤں گا۔ بہن رومال سے اپنے پیارے بھائی کا پسینہ ماتھے سے صاف کرتی ہے اور اس کو سنبھال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جب تمہاری یاد آئے گی تو میں یہ رومال نکال کر تمہارے پسینے کی خوشبو سونگھ کر تمہیں یاد کر لیا کروں گی۔ ماں کا کیا حال ہوگا، وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ باپ کو اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا پڑے گا۔ ملاقاتیوں کے درمیان جنگلہ حائل ہے، وہ اپنی معصوم بچی کو سینے سے بھی نہیں لگا سکتا۔ شریک حیات رو رہی ہے، وہ گویا ہوتا ہے میری بچی کو قرآن سکھانا اور اس کی اچھی تربیت کرنا اور اس کو بتانا تمہارا باپ قاتل نہیں تھا۔
چھوٹی معصوم بچی کہتی ہے، پاپا ماں کیوں رو رہی ہے؟ پاپا آپ کب گھر آ رہے ہیں؟ بیٹی میں کل صبح گھر ضرور آ جاؤں گا۔ بیٹی خوش ہو گئی اور کہتی ہے، پاپا میں کل اسکول نہیں جاؤں گی، میں سارا دن آپ کے ساتھ کھیلوں گی، ساتھ کھانا کھاؤں گی، ٹی وی دیکھوں گی۔ اتنے میں وارڈن کی گرجدار آواز آئی، بی بی وقت ختم ہو چکا ہے۔ بھائی بہن ماں باپ رو رہے ہیں، وارڈن رو رہا ہے، میں رو رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں۔ اے اللہ جیسے تیری رضا، اے اللہ جیسے تو چاہے، اے اللہ جیسے تیری مرضی۔ سارے ملاقاتی مل کر واپس جا رہے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر الوداعی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ماں کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ پلٹ کر اپنے لختے جگر کو دیکھ سکے۔ گھر والے چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں، اب بھی بندہ جیل میں زندہ ہے، لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ پہلے سے اس کے گھر آ گئے ہیں۔ گھر میں ہر کوئی افسردہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا جذبات ہوں گے۔ دماغ میں ساری بیتی ہوئی زندگی کی فلم چل رہی ہے۔ صبح کو رخصت ہونا ہے۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس اے اللہ مجھے معاف کر دے اور بخش دے۔ ساری رات سجدہ ریز ہے۔ 12 کے بعد 1 اور 1 کے بعد 2 اور 2 کے بعد گھڑی نے 3 بجائی۔ 1 عدد گرم پانی کی بالٹی غسل کے لیے آ گئی۔ غسل ہو گیا۔ ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہے ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب، جیل کا عملہ سب افسردہ ہیں، لیکن موت کا مسافر اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہے۔ جوان جا رہا ہے۔ کالے کپڑے سے چہرہ ڈھانپ دیا جائے گا۔ آخری وصیت۔ ہاں، خدارا اہل اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھنے والوں، خدا کے واسطے آپ کو رب کعبہ اور روزہ رسول کا واسطہ، سزائے موت کے قیدیوں کی حالت زار پر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ میں تو یہاں تک آ گیا، سولی چڑھ جاؤں گا، لیکن میرے بعد کوئی بے گناہ بندہ سولی نہ چڑھے۔ ایک دفعہ عام معافی کا اعلان کر دو، سزائے موت کو پاکستان سے ختم کر دو، سزائے موت کی سزا کو 25 سال قید میں تبدیل کر دو۔ کچھ کرو، بے گناہوں کو بچاؤ۔ لیکن وصیت مکمل ہونے سے پہلے کالے کپڑے سے چہرہ ڈھانپ دیا گیا، رسے کو گلے میں ڈال دیا گیا، جلاد نے لیور کھینچا، بلند آواز سے کلمہ طیبہ کی آواز گونجی، وہ رسے پہ تڑپا اور چند سیکنڈ میں ٹھنڈا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔